यूक्रेन के साथ जंग है, यूरोप उसको अपने खिलाफ जंग समझता है। एक्स भी इसको लेके काफी ज्यादा इंडियन अथॉरिटीज को तनकीद का निशान बना रहा था। इंडिया काफी सटपटाया हुआ नजर आ रहा है। ये 3-4 साल बहुत ज्यादा दुनिया के लिए क्राइसिस वाले गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रोफाइल बहुत बेहतर हुआ है, बहुत इंप्रूव हुआ है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस को भी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अगर हम अदरवाइज पिछले 30-40 साल का जायजा लें कि दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स क्या रहे हैं, तो पिछले 30-40 साल ज्यादातर इस बात पर तवज्जो दी जाती रही है कि हर मुल्क ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना था। लेकिन पिछले 3-4 साल में थोड़ा सा इस ट्रेंड में डिफेंस के हवाले से भी सेंसिटिविटी आई है। खास तौर पर हमने कुछ अर्सा पहले आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग देखी, फिर यूक्रेन और रशिया की जंग देखी और कुछ और खित्तों में भी हमने हालात कशीदा देखे। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये दावा है कि उन्होंने 8 से 9 जंगें रखवाई हैं। और फिर हमने 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग देखी। तो ये 3-4 साल बहुत ज्यादा दुनिया के लिए क्राइसिस वाले गुजरे हैं जंगों के एतबार से। और फिर अफ्रीका में भी बहुत सारी कशीदगी, बहुत सारी जंगें और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स विटनेस किए गए। तो इन 3 सालों में ये डिफेंस के हवाले से काफी सेंसिटिविटी आई है कि तमाम कंट्रीज को सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। यूक्रेन और रशिया की जंग में अमेरिका ने नेटो का बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। रशिया की जो यूक्रेन के साथ जंग है, यूरोप उसको अपने खिलाफ जंग समझता है। यही वजह है कि यूरोप ने जो एनर्जी की नीड्स रशिया से पूरी हो रही थी, ऑयल की सूरत में, गैस की सूरत में या दूसरी रिसोर्सेज की सूरत में, उसको बंद कर दिया था। और फिर इसी तरह से इंडिया सबसे बड़ा ऑयल का बायर बन गया था, रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर बन गया था। तो पाकिस्तान ने जो मार्का मई और बुनियादुल मरसूस में परफॉर्म किए पाकिस्तानी फोर्सेस ने, उसकी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री का प्रोफाइल बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। तो डिफेंस इक्विपमेंट की भी डिमांड बढ़ गई है। अब बहुत सारे हमने ममालिक के मुख्तलिफ डिग्नेटरीज को भी देखा, वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। जुलाई में इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, और भी काफ़ी सारे लोग आए। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं कल से। बहुत सारे दूसरे ममालिक के भी आए हुए थे। अच्छा, उन्होंने भी अब डिफेंस की बात की है कि डिफेंस के साथ ट्रेड में भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, डिफेंस में भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। फिर उन्होंने एनर्जी के हवाले से भी बात की है कि एनर्जी में भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। $1 बिलियन की अभी बायलैटरल ट्रेड है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है कि ये ग्रो हो सकती है। $1 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है पोलैंड की, और कोई 2000 के करीब पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है। कल इसहाक डार के साथ जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेक आउट किया, उसमें उन्होंने इलीगल जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से और पाकिस्तान से भी जाते हैं, उसके हवाले से कंसर्न अपना शो किया है। और ये भी बात हो रही है कि शायद जो 1.5 लाख पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर बेलारूस लेके जाना चाह रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो तमाम यूरोप में चले जाएं, चूंकि बेलारूस और पोलैंड की सरहद मिलती है। तो उन्होंने पोलैंड के वजीर खारजा ने अपना कंसर्न इस तरह से भी शो किया कि हम लीगल माइग्रेशन के लिए बिल्कुल पाकिस्तान को वेलकम करेंगे और उनके साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। पोलैंड में भी पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल वीज़ों पे भी जाते हैं। बहरहाल, हैविंग सेड सो कि इस चैनल को भी पाकिस्तान बेहतर तरीके से चैनलाइज कर रहा है कि अगर कोई इस तरह का कोई खदशा है, ये पोलैंड की तरफ से खदशा जाहिर किया गया है या उनका कंसर्न शो किया गया, तो पाकिस्तानी डेफिनेटली उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के बेलारूस के साथ बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं डिफेंस में भी, और बहुत सारी चीज़ें हम बेलारूस से लेते हैं। बेलारूस, पोलैंड और रशिया की जो सरहद है वो मिलती है। तो बहरहाल ये इम्कान, ये अंदेशा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से सच्चाई नहीं है, या यूं कहा जा सकता है कि ये कंसर्न जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसके अलावा
پاکستان میں مسلسل جو فورن ڈگنیٹریز کا آنا ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے. یہ پولینڈ بھی ایسٹرن یورپ میں آتا ہے. تو پاکستان کے ایئر چیف ظہیر الدین بابر سدھو وہ 2 دن پہلے رومانیہ میں موجود تھے. رومانیہ کی ایئر فورس نے پاکستانی ایئر فورس سے یہ کہا ہے کہ ہم ٹریننگ لینا چاہتے ہیں. آپریشنل کیپیبلٹیز پاکستانی ایئر فورس کی بہت بہتر ہیں, بہت اچھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ کریں, اور مختلف جو ڈومینز ہیں اس میں پاکستانی فورسز کے ساتھ اپنا تعاون بڑھائیں اور پاکستان کے ساتھ بھی تعاون بڑھائیں. وہ بھی رومانیہ کی اکانومی بھی گروئنگ اکانومی ہے. ابھی 1 جنوری 2025 میں وہ شینجن کا حصہ بھی بنے. یورپی یونین کا وہ پہلے سے حصہ تھا, اب شینجن ممالک کا بھی حصہ بن گئے. اگین وہ بھی ایسٹرن یورپ کا ایک ملک ہے, پولینڈ کے پاس ہے, تو وہ بھی $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. اتنا بڑا سائز ہے. وہاں پہ کاریں کافی چیپ بنتی ہیں, وہاں سے کاریں بن کے انڈیا میں بھی جاتی ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں جاتی ہیں. تو وہ بھی اب رومانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی پائلٹ سے ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے پائلٹس کو اکاموڈیٹ کیا جائے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ابھی چل رہا ہے, اور ڈیفنس کوآپریشن کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. پھر فردر آذربائیجان نے JF تھنڈر, انہوں نے 40 JF تھنڈر JF-17 تھنڈر 40 JF-17 تھنڈر کا آرڈر دیا ہوا ہے, جو $4.5 بلین کی ڈیل بنتی ہے. تو پاکستان JF-17 تھنڈر بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ عراق کے ساتھ اسی سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے, سوڈان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, انڈونیشیا کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, اور دیگر ممالک بھی پاکستان کا ایکوپمنٹ لینا چاہ رہے ہیں. انڈونیشیا نے تو رافیل انہوں نے فرانس سے لینے تھے, اس کا معاہدہ بھی کینسل کر دیا تھا. تو یہ جو ملٹری پروفائل پاکستان کا بہتر ہوا ہے, اس کا اکانومی پہ بھی امپیکٹ ہوا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی بھی اس سے بہت زیادہ بوسٹ ہو سکتی ہے, اور ہوتی ہوئی امید ہو رہی ہے. پاکستان اب ڈیفنس ایکسپورٹ میں بھی ایک بڑا ملک بن سکتا ہے اور بننے جا رہا ہے. اور جس طرح سے آرڈرز پلیس کیے جا رہے ہیں پاکستان کو, تو اس میں ایک واضح بہتری نظر آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک جو مئی کا جو مارکا تھا, اس کے جیتنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا ہر جگہ پہ مقام بڑھا ہے. وہ مڈل ایسٹ میں کہہ لیجئے, وہ افریقہ میں کہہ لیجئے, وہ یورپ میں کہہ لیجئے, ایسٹرن یورپ میں کہہ لیجئے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ ضرور آئے گا. تو یہ ایک بہت ایک طرح سے برائٹ پرسپیکٹیو ہے پاکستان کے اکانومی کو لے کے, اور ادروائز بھی ڈیفنس کو بھی لے کے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کافی سٹ پٹایا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور بھی بات, جو آپریشن سندور 2 کی بہت بات کی جا رہی ہے انڈیا میں, لیکن ان کے ڈیفنس انالسٹ بھی, اور میں انٹرنیشنل ڈیفنس انالسٹ کو بھی ریڈ کر رہا تھا, ان کے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے. جو انڈین فورسز ہیں, انڈین ایئر فورس ہے, یا ادروائز جو دوسری ان کی بری اور بحری افواج ہے, ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو سرنگو کر سکے. پاکستان کی فورسز ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہیں, اور پاکستان نے جو جو ڈومین میں کیپیبلٹی حاصل کی ہے, یا اس میں جو ایک طرح سے اس کی بہتری آئی ہے, یا کہا جا سکتا ہے جو سکلز حاصل کی ہیں, ایک تو ایئر ٹو ایئر انگیجمنٹ میں, اور دوسرا جو میزائل انگیجمنٹ میں, یا میزائل کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی میں جو امپروومنٹ ہے, یا جو اس کے ریزلٹس ہیں, وہ بہت مائنڈ بلوئنگ ہے. اور اس کی وجہ سے کبھی بھی ہندوستان کو پاکستان پر سبقت حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہت سارے اینالسٹ جو ہیں اس امکان کو رد کر رہے ہیں کہ انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات کرے گا. تو دو فورسز بہت امپورٹنٹ ہوں گی اگر انڈیا خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے. ایک پاکستان ایئر فورس ڈیفینیٹلی ایئر ٹو ایئر انگیجمنٹ کے لیے, اور دوسرا جو ابھی پاکستان نے آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد ایک کمانڈ تشکیل دی ہے, وہ ہے پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ. تو اس کمانڈ کا بھی بڑا امپیکٹ ہوگا اور آنے والی جنگ میں.
یہ دونوں فورسز ہوں گی جو فرنٹ پہ ہوں گی اور ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہوں گی. دوسری طرف ایکس کی جو ٹویٹر ایکس ہے اس کی اور انڈین اتھارٹیز کی آپس میں جو جنگ جاری تھی کچھ عرصے سے، اور جو ٹیک ڈاؤن آرڈرز پاورز جو انڈیا میں بہت ریپڈلی یوز ہو رہی تھی. سیکشن ان کا 69A ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، جس کے تحت سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پوسٹ ہے، کوئی بھی مٹیریل ہے، کوئی بھی کانٹینٹ ہے، اس کو ٹیک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. وہ تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان پہ وہ لا اپلائی ہوتا ہے کہ ان کو 24 آورس میں یا شاید 36 آورس میں وہ اس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے، کمپلائنس اس کی کرنی ہوتی ہے. تو اس کو لے کے وہ بہت ویگ سے آرڈرز تھے، ویگ سی پاورز تھیں. یعنی کوئی بھی اتھارٹی منسٹری آف ٹیکنالوجی کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آرڈر دے سکتے تھے تھرو منسٹری آف ٹیکنالوجی. کسی بھی پلیٹ فارم کو آرڈر دیتے تھے تو وہ اس پلیٹ فارم کو وہ کانٹینٹ ہٹانا پڑتا تھا جس میں نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ ہو سکتا تھا، فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، یا ادروائز کسی کو بدنام کرنے کے حوالے سے ہو سکتا تھا، یا آفینس یا کوئی ہیٹ وغیرہ اس سے کریٹ ہو سکتی تھی. تو اس طرح کے آفینسز کو لے کے کوئی بھی کانٹینٹ سوشل میڈیا کا ہٹایا جا سکتا تھا. تو اس کو لے کے انڈیا میں بہت بڑی یہ کیمپین بھی چل رہی تھی کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اگینسٹ ہے. اور ایکس پی اس کو لے کے کافی زیادہ انڈین اتھارٹیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا کہ یہ پاورز بہت زیادہ نہ صرف ویگ ہیں بلکہ ان لمیٹڈ ہیں، تو اس کو کنفائن ہونا چاہیے. تو آج انڈین اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان پاورز کو تھوڑا سا ریڈیوس کیا جائے گا، اور ایک جوائنٹ سیکرٹری کے لیول پہ کوئی بھی اگر احکامات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دینے ہوں گے تو وہ وہاں سے جائیں گے، جوائنٹ سیکرٹری آرڈر کرے گا، اور اس سے نیچے کوئی بھی افسر جو ہے وہ مجاز نہیں ہوگا کہ کسی بھی کانٹینٹ کو ریموو کروانے کے لیے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، انٹرنیشنل کمپنی سے رجوع کرے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکس کو اس میں کافی زیادہ پذیرائی ملی ہے. ٹویٹر نے اپنا جو رائٹ تھا اس کو ایکسرسائز کیا، اور ابھی بھی ٹویٹر کہہ رہا ہے، ایکس کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی پاورز جو ہیں وہ بہت ان لمیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے فریڈم آف سپیچ کو خطرہ ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ٹویٹر کو، ایکس کو نقصان بھی ہوتا ہے، فائنینشیل لاس بھی ہوتا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے. تو یہ جو انڈین اتھارٹیز کی ایک سیکولر انڈیا کو بہت بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فریڈم آف سپیچ کے لیے بہت زیادہ بہتر ملک ہے، یا بہت زیادہ فرینڈلی ہے، یا بہت زیادہ انکریج کرتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اچھی خاصی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ان کی اچھی خاصی لڑائی انڈین اتھارٹیز، انڈین حکام کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی تھی. ابھی کچھ آج کے دن یہ آرڈر آیا ہے، لیکن اس کو لے کے بھی ابھی تک جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں اور سراپا اعتراض ہیں.